سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل، اس سے میں نے 2 آیات تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد اسی صفحہ پر جو آیات ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ صرف اسی ایک صفحے کا میں آپ بھائیوں کو ترجمہ بتا دوں۔ موضوع کچھ اور تھا، تیاری کسی اور حوالے سے تھی، لیکن یہ آیات شاید ہماری زندگی کو پلٹ دیں، ہمارے معمولات کو پلٹ دیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اکمل کامل ایمان والا کون ہے۔ مسلمان یہ نام صرف دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے تعلیمات کیا ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ کہہ لیں کہ آپ پیپر دے رہے ہیں، رزلٹ آؤٹ ہوگا قیامت کے دن۔ اب یہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، میری ہر مرضی پوری ہو، وہ گناہ کا کام کرے، وہ حرام کام کرے، وہ مال کمائے، وہ پیسہ جمع کریں، اسے کوئی غرض نہیں کہ کس طرح جمع کر رہا ہو، اسے غرض ہے دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہو، دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو۔ چلو میں نہیں، اپنی اولاد کے لیے میں اتنا چھوڑ جاؤں کہ جس چیز کی طرف وہ اشارہ کرے اسے وہ خرید سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی اس کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اس کی مان لیتا ہوں کہ اگر تم سب کچھ دنیا میں چاہتا ہے تو جا، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، جو چاہیے لے لو، جو تمہاری خواہش ہے پوری کرتا جاؤں گا۔ مال چاہیے بے پناہ دے دوں گا، گاڑیاں چاہیے مل جائیں گی، مکان چاہیے مل جائے گا، سب کچھ ملتا چلا جائے گا، لیکن شکر
اور صبر کی توفیق واپس چلی جائے گی۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد اللہ نے فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر قیامت کے دن کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ تو اس نے دنیا میں لے لیا، اپنی مرضی سے، سوچا ہی کبھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مسجد میں بیٹھنے پر اللہ کی قسم ہے ایمان کا پتہ چل جاتا کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد کیفیت کیسی ہے۔ اگر تو بے چین ہے، اگر تو دل قرار نہیں پکڑتا، اگر سکون میسر اس گھر میں نہیں آتا تو کائنات کی کسی جگہ پر پھر سکون نہیں آتا۔ اور ایمان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون پاتی ہے، مومن اللہ کے گھر کے اندر سکون پاتا۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپ اٹھتی ہے، مومن اللہ کے گھر نہ جائے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک نماز رہ جائے، ایک نماز جو اللہ کے گھر میں ادا نہیں کی، وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ جیسے میری سانس بند ہو رہی ہے۔ اپنے ایمان کے لیول کو یہاں چیک کریں کہ اسی طرح ہمارے ساتھ ہمیشہ مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، دل لگا ہوا ہے۔ ہمارے ایمان کی پہچان اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کو بتایا۔ کوئی نماز ایسی تو نہیں جو باہر ہی کہیں ادا کر دی، اللہ کے گھر میں نہیں آئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جو میدان محشر کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں، جو پل صراط سے صحیح سلامت گزرنا چاہتے ہیں، جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے وہ ایک حسرت رکھتے ہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور ساری زندگی محنت کرتے ہیں اس پر، ساری زندگی محنت کرتے ہیں۔ سعی لہا سعیہا کیا مطلب ہے؟ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نوافل ادا کرتے ہیں، وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وہ زندگی بھر کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیتے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز پڑھ لی ہے تو ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ بنیادی رکن ہے کلمہ توحید کے بعد نماز۔ لیکن نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کسی کو دکھ نہ دیا ہو، کسی کو ڈانٹا نہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہر لگائی ہے۔ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تمہیں مسلمان ہی نہیں مانتا۔ تمہاری زبان لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تمہاری زبان بدعہدی کر رہی ہے، تمہاری زبان غیبت کر رہی ہے، تمہاری زبان سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، تمہاری زبان گالیاں دے رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مسلمان بندہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، چاہے وہ ہمسایہ ہو، چاہے وہ دکان کے ساتھ دکاندار ہو، چاہے وہ محلے دار ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، دوست یار ہو، یا ایک مسجد کے حوالے سے نمازی ہونے کا تعلق ہو۔ جس نے زندگی بھر اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس کا ایمان پکا ہے اور اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کسوٹی دی ہے اور اس نے محنت کی۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اذان ہوئی وہ دوڑ پڑا، لوگوں کو مذاق نہیں کرتا ہے، بھائی تو ویلا ہے گا، تو نمازیں ہی پڑھنی ہے، میں تو بہت مصروف ہوں، میں تو بہت بیزی ہوں۔ اچھا یار ہر وقت سر نہ کھایا کرو، نماز کا کہہ دیا اب جاؤ، یہ میری مرضی ہے۔ یہ لفظ سننے کو ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا،
کوئی تبلیغی جماعت والوں نے کہا کہ 2 منٹ نکال لو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لو، ہم کہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کے لیے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے۔ اور بھائی تم سے کچھ نہیں لینا، نہ روپیہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، کچھ وقت دے دو، اللہ رسول کی بات کرنی۔ اس نے کہا میں اتنا مصروف آدمی ہوں، مرنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو بے حد مصروف ہوں، مرنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں۔ یعنی فیکٹریاں اتنی ہیں، ملیں اتنی ہیں، کاروبار اتنا بڑا ہے، اور آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا اس کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور گاڑی اسے کچل کر گزر گئی تھی۔ جو کہہ رہا تھا مرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو مجھے قرآن حدیث کی بات کرتا ہے۔ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، کیا محنت کی ہم نے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا محنت کی ہے۔ اسکول پڑھنے والا بچہ بھی بڑی محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر جاگتا ہے، ماں باپ اسے جگاتے ہیں، میرے بیٹے صبح تیرا پیپر ہے، خدا کے لیے اٹھو اور پڑھو، کوئی سوال مس نہ ہو جائے، کوئی سوال ایسا نہ ہو کہ جس کا تو جواب نہ دے پائے، ایسا نہ ہو کہ تو فیل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تیری کوئی پوزیشن نہ آئے۔ انہیں جگاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اللہ بھی اعلان کر رہا ہے وَسَعْيَهَا، کون ہے جو محنت کرے قیامت کے دن کے لیے کہ میں اتنی محنت کروں کہ رب میرا جو مجھ سے پوچھے گا میں جواب دوں گا، اور وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقیہ، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا۔ لوگوں ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرے پاس، ذرا میرا نامہ اعمال تو دیکھو، خوشی سے چلائے گا اور ساتھ کہے گا مجھے یقین تھا اس دن کا کہ اللہ سے میری ملاقات ہوگی، میں نے محنت اس لیے کی تھی۔ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو کوئی کمی نہیں ہے، میں نے نیکیاں اتنی کی، اللہ کے حضور رویا اتنا، صدقہ و خیرات اتنا کیا ہے، نمازیں اتنی پڑھی ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک طرف ہم نیکی کریں، ہم اپنے آپ کو کہیں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کا لیول اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، اور جو اس آیت مبارکہ میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، یار دنیا جیسے بھی گزر جائے کاٹی جانی ہے، موت کا وقت کون لے کر آتا ہے؟ کس کو اللہ بتاتا ہے کہ تو فلاں دن مر جائے گا، پتہ نہیں سانس کب ٹوٹ جائے گی۔ اس دنیا کو چھوڑو، اس دنیا کے لیے محنت کرو۔ اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، وہ بندہ مومن ہو، محنت کرنے والا۔ اب مومن کون ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، کسی کے لیے کینہ ہو، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، وہ دوست ہو، وہ غیر ہو، وہ کوئی ہو، کسی معاملہ میں کبھی کسی بات پر جھگڑا ہوا، وہ دل میں کینہ رکھ لیتا ہے، بغض رکھ لیتا ہے، اس کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا ہے، اور کوئی اس کی تعریف کرے تو اسے غصہ آتا ہے اور بیچ میں سے الفاظ نکالتا ہے، پکڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اسے ذلیل کرے، اور نہیں یار وہ ایسا بھی ہے، اتنی بھی تعریف نہ کرو، اتنا بھی وہ اچھا نہیں ہے، اتنا بھی وہ نیک نہیں ہے، یعنی دل کے اندر جو بغض ہے وہ اسے اطمینان نہیں لینے دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبہ کے رب کی قسم ہے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ دے تب بھی اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہاں قرآن نے یہاں بات مومن کی ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے لیکن مومن ہو، پھر اس کا ہر عمل اللہ قبول کرے گا، اور اللہ فرمائے گا تیرے تمام اعمال کو میں نے قبول کیا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطاؤں کا تجھے کیا پتا؟ یہاں ایمان کا لیول تمہارا ہمسایہ تمہارے لیے بنایا گیا۔ 3 بار آپ نے فرمایا لا واللہ لا مومن،
اللہ کی قسم ہے مومن نہیں ہے وہ. پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے. اور نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے, کوئی اس کا دیا ہوا صدقہ یہ تو بعد کی بات ہے, روزے تو بعد کی بات ہے, اس کا ایمان ہی نہیں, وہ مومن ہی نہیں, جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کون؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے سویا, ہمسایہ بھوکا سویا ہوا, ہمسایوں کے بچوں کا رونا اسے یاد نہیں آتا, ہمسایوں کے بچے روئے, اس کے کانوں میں آوازیں پڑی, لیکن اس نے کروٹ تک نہیں بدلی ہے, یہ تڑپا نہیں, یہ اٹھا نہیں, یہ اس نے ان کی مدد نہیں کی. ایک رات کی بات ہے یہ, صرف ایک رات ہمسایہ بھوکا سویا. وہ کوئی بیوہ عورت ہے, یہ یتیم بچے ہے, یا وہ ایسا مزدور ہے جس کی دہاڑی نہیں لگی. ان حالات میں, آج کے ان حالات میں کتنے ہی ایسے آپ کو نظر آئیں. آپ نے فرمایا خود کھانا کھایا, اس کو نہ کھلایا. اللہ کی قسم ہے میں محمد کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جسے اللہ کے رسول نے مومن کہنے سے انکار کر دیا, اس کے لیے جنت نہیں ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہے, اس کے اعمال قبول نہیں ہے. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اپنے دل کے اندر رحم پیدا کریں. اور ایمان کا دوسرا بڑا تقاضا جو اللہ کریم نے جو بیان کیا وہ کیا؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. لوگوں, ایمان کا لیول یہ ہے کہ اولاد پہلے شادی کے پہلے سال نہ ملے یا 90 سال تک عمر پہنچ جائے نہ ملے, کسی اور کے در پہ نہ جانا, امید کسی غیر سے مت لگانا. اگر اللہ سے امید توڑی, اللہ نے زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیا. اللہ ایک لمحہ نہیں لگاتا ہے, ایک لمحہ, زندگی بھر کی نمازیں اور نیکیاں سب ختم, کہ زندگی میں نے دی, سانسیں میں نے دی, سب کچھ میں نے دیا. ایک بیٹے یا بیٹی کے معاملے میں آ کر تم مجھے چھوڑ گیا, تم مجھے چھوڑ گیا. اور اللہ نے عام بندے کے لیے نہیں, انبیاء کے لیے کہہ دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ میرے نبیوں میں سے بھی کوئی نبی شرک کرتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ, مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں نبی کے سارے عمل بھی برباد کر دیتا. میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا نبی ہے, میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا پیغمبر ہے, قرآن کی آیت ہے, سیدھا سادہ اس کا ترجمہ. اگر یہ بھی کسی غیر سے امید لگاتے اور یہ یقین رکھتے کہ کہیں چھلا پہننے پر, کسی دربار پہ جا کے دھاگا پہننے پر, کسی قبر پہ کھڑے ہو کر مانگنے پر مجھے یہ مل سکتا ہے, تو زندگی کے تمام اعمال اللہ برباد کر دیتا. یہاں تو نبیوں کے ایمان کے بارے میں بھی اللہ نے یہ کہہ دیا ہم تو امتی ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ آخرت کی محنت جو کر رہے ہو, آخرت کی کامیابی کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کیوں مسجد میں آتے ہیں؟ اللہ ہماری آخرت بہتر کرے. ہم کیوں جمعہ پڑھتے ہیں؟ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے. ہم کیوں راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں؟ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. ہمارے صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس بہت کم پیسہ ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ترین صدقہ اس محنت کش کا ہے جس نے بڑی محنت سے کمایا اور بہت کم کمایا, پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں اس سے دے دیتا. اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ سب سے افضل ہوتا. اور ہماری محنت کامیابی ایمان کے لیول پر ہے. تیسری بات, وہ مومن نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا. ماں باپ کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ, اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے, اس کی خدمت نہیں کی تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. یہاں ایمان کے لیول کا یہ نہیں کہ جنم دیا ہے تو اس لیے خدمت کرنی ہے, یہ نہیں کہ چلو مجھے پالنا ہے اب بڑھاپے میں ان کو پالو, یہ بھی نہیں کہ مجھ پہ ترس کھایا ہے اب میں ان پہ ترس کھاؤں. یہ اس لیے کہ زندگی بھر کے اعمال کو اللہ قبول ہی تب کرے گا جب ماں تمہارے لیے دعا کرے گی, جب باپ تم سے خوش ہوگا, جب باپ مسکرائے گا اللہ مسکرائے گا, جب باپ غصے میں آئے گا رب غصے میں آئے گا. رضا اللہ و رضا الوالد وسخط اللہ وسخط الوالد.
بات سیدھی سیدھی برابر سی ہے. باپ غصے میں آیا تو رب غصے میں آ گیا. باپ اگر راضی ہو گیا, اللہ نے اعلان کر دیا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ گناہگار بڑا ہے, نیکیاں بڑی کم کی ہے, نمازوں میں بھی بڑی سستی کرتا رہا, یہ بندہ بہت کم نوافل پڑھتا رہا, صدقہ کم کرتا رہا. باپ مسکراتے مسکراتے دنیا سے گیا ہے, اپنے بیٹے سے راضی ہے, میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ بھی اس سے راضی ہوں, اسے جنت ملے گی. یہ آئے گا, جنت کے دروازے کھول دیے جائے. اور باپ کو تنگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی باپ کو مارے, کوئی اس کے چہرے کو تماشا مارے, یا کوئی اسے اذیت دے. لفظوں سے اذیت دیتے, نافرمانی سے اذیت دیتے. ایک کام سے روکا ہے, وہی کام باپ کے سامنے کر کے باپ کو رلاتے. ماں نے روکا ہے, اب ماں اور بوڑھے ہاتھوں سے کیا کر سکتی. ماں نے روکا ہے بیٹے یہ کام نہ کر, اس کے سامنے وہ کام کرتے. اذیت اتنی دیتے ہیں, اگر ماں مر گئی اور ناراض تھی, کائنات کا کوئی انسان آپ کو بچا نہیں سکتا. آپ کا ایمان ختم ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اس کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اپنے اس کے رسول پر رکھتا ہو, آخرت پر رکھتا ہو, پھر اپنے ماں باپ کی قدر کرتا. کیوں کہ اللہ نے توحید کے بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کا ذکر کیا. یہی اسی میں ہے, اسی صفحے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, کسی کو پکارا نہیں جائے گا, مدد نہیں مانگی جائے گی, کسی اور کی طرف جھولی نہیں پھیلائی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ نہیں کہ یہ اگلی آیت ہے, جس ایک آیت نے اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا, اسی آیت میں اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا. آپ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ اپنے نام کے ذکر کے بعد ماں باپ کا نام رکھتا. ایک تو شرک مت کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا, ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. اگر ایسا کر جاؤ گے یہ بہت بڑا گناہ, یہ وہ گناہ جو تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو بند کرے گا. یہ وہ گناہ ہے کہ باپ کا ایک آنسو اگر زمین پہ ٹپک پڑا تو اللہ کی غیرت جلال میں آ جائے گی اور تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے, اور پھر تم ان مومنوں میں سے نہیں رہو گے جو آخرت کے لیے کوشش کرتے. فلا تقل لہما اف. ایک محدث نے لکھا ہے کہ پوری کائنات کی ڈکشنریوں کو دیکھ لیں, پوری کائنات کے الفاظ کو چھانٹ لیں, اف سے چھوٹا لفظ پوری کائنات میں نہیں ہے. اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں وہ بھی لکھ دیتا کہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی ماں کو نہ کہنا, باپ کو نہ کہنا. اف کائنات میں سب سے چھوٹا لفظ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے لفظ لکھ کر کہا کہ یہ بھی مت کہنا, ایسا بھی کہو گے تو برباد کر دیے جاؤ. اب یہاں حال کیا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, باپ بوڑھا ہو جائے, اب کمانے سے محروم ہو گیا ہے, اولاد کے ہاتھ میں مال آ گیا ہے, اب اولاد کی مرضی ہے وہ جو کرے. باپ کانپتا ہے, ڈرتا ہے, لرزتا ہے, اور اس کی ذمہ داریاں بڑھا دی گئی ہیں. اب وہ ایک نوکر ہے جو گھر کے کام کر رہا ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو روٹی دے دی جاتی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں پل رہا ہے. تمہارا رب جانتا ہے تم نیک ہو کہ بدکار ہو. تمہارا رب جانتا ہے تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ تمہارے رب کو پتہ ہے کہ تم نیک ہو یا نہیں ہو. لوگوں کے سامنے جتنا مرضی کوئی نیک بنے, لوگوں کے سامنے جتنا مرضی کوئی تعریف کرے, کہ ایک صحابی ہے, ماں نے کہا کہ بیٹے میرا دل چاہتا ہے کہ کھجور کے تنے میں ایک نرم سا وہ گودا ہوتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ کھاؤں. اور وہ صحابی پھلوں سے لدا ہوا ہے کھجور کا درخت, کھجوریں تیار ہیں, اس نے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اس کے پاس آئے, لوگوں نے کہا کیا کیا؟ یہ کھجوریں تو اتار لیتے, کھجوریں گر گئی, درخت کٹ گیا, یہ برباد ہو گئی, یہ ساری چھلنی ہو گئی, اتنا نقصان ہو گیا
کہنے لگا لا واللہ لا، نہیں اللہ کی قسم نہیں، یہ کھجور کا درخت کیا، میری ماں مجھ سے کوئی بات کرے اور میرے اختیار میں ہو، میں کائنات اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دو۔ اور اس نے اس تنے کو چیرا اور وہ نرم سا گودا نکال کر ماں کے سامنے رکھ دیا، کہا ماں تمہارے لیے تو میں اپنی جان قربان کر سکتا، اور اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میری ماں مانگے اور اللہ نے مجھے قدرت دی ہو تو اللہ کی قسم لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہاں ماں ایک سوٹ مانگتی ہے، یہاں ماں کوئی سوال کرتی ہے، یہاں ماں یہ کہہ دے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کھانا کھا لوں، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمانبرداروں کو بھی پتا ہے، نافرمانوں کو بھی پتا ہے۔ شیخ الحدیث ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، مسجد نبی کے اندر ہیں، منبر رسول پر بیٹھے ہیں، سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر ہے، اور ماں آتی ہے اور کہتی ہے اٹھو اور مرغیوں کو دانہ ڈالو، اور وہ اسی وقت حدیث کی کتاب بند کر دیتے ہیں اور جلدی سے اٹھ کے جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال رہے۔ اور طالب علم حیران ہے، کہا امام صاحب یہ کیا ہوا؟ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، امام صاحب اللہ کے رسول کی قبر سامنے ہے، امام صاحب حدیث کی کتاب آپ نے کھولی ہوئی ہے۔ کہا اسی حدیث میں لکھا ہے ماں کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا، اسی حدیث میں لکھا، ماں نے کہا مرغیوں کو دانہ ڈالو، سب سے بڑا کام میرے لیے وہ ہے جو میری ماں نے کہا۔ فرمانبرداری یہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے ایمان کے ساتھ آخرت بنانے کی کوشش کی ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اپنی آخرت کی کامیابی چاہی ہے، جس نے ایمان کے ساتھ کبھی ماں سے پوچھا ہو ماں تو مجھ سے راضی تو ہے نا، کبھی باپ کے قدم دباتے ہوئے، پاؤں دباتے ہوئے کبھی پوچھا ابو جی آپ مجھ سے راضی تو ہے نا؟ آپ مجھ سے صحابہ پوچھتے تھے، صحابہ کی چیخیں بلند ہوتی تھی، صحابہ پوچھتے تھے ابو جہل آپ ہم سے راضی ہیں نا؟ موت کا تو پتہ نہیں، بتا دیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی میں نکمہ رہ گیا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی آپ کی حکم عدولی ہو گئی ہو، ابو جی مجھے بتا دیں۔ اور جب باپ کہتا تھا نا میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، تو صحابی آسمان کی طرف انگلی کر کے کہتا تھا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میرا باپ مجھ سے راضی، اس کا مطلب ہے تو بھی مجھ سے راضی ہے، اللہ تو گواہ ہو جا اپنے ماں باپ کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت والوں کو ان کا حق دو، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے، اس سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ قرابت والوں کے حق نہ مارنا، بہت قرابت والے خونی رشتے تمہارے بھائی، ان کو ان کا حق دو، بہنیں ان کو ان کا حق دو، تمہارے ماموں تمہاری خالائیں تمہارے چچا کوئی حق ہے بنتا تو دے دو، تمہارا ایمان اللہ مکمل کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اور پھر فرمایا والمسکین وابن السبیل، اگر قرابت والوں کو دے دیا ہے پھر بھی اللہ نے تمہیں نوازا ہے، پھر بھی اللہ نے مال دیا ہے، پھر بھی اللہ نے دولت دی ہے، پھر بھی تم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تم مسکینوں کو دو، مساکین کو دیکھو، ان پر رحم کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے جو قرآن میں اترا۔ والمسکین، ماں باپ کی خدمت کے بعد قرابت داروں کی خدمت، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، پوچھا من انتا، کون ہے تو؟ اس نے کہا فلاں ابن فلاں۔ عبداللہ ابن عمر جلدی سے اپنی سواری سے اتر گئے، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، اپنی سواری اس کے ہاتھ میں دے دی، لگام اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، انتہائی ادب کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی۔ صحابہ نے پوچھا ابن عمر یہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا باپ فوت ہو جائے تو باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا باپ نہ رہے تو باپ کے دوستوں کو تلاش کرو، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بے یار و مددگار تو نہیں ہے، میرے ابو کا یار تھا، میرے ابو کا دوست تھا، میرے ابو کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، میرے ابو سے گپ شپ لگاتا تھا، ہمارے گھر آتا تھا، بیٹھتا تھا، میرے باپ کا دوست ہے۔ آج باپ نہیں رہا، باپ جیسی خدمت میں اپنے باپ کے دوست کی کروں گا، یہ ایمان ہے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ کبھی ان کو ڈھونڈا ہے باپ دنیا سے چلا جائے،
ہمیں تو باپ کی قبر تک یاد نہیں رہتی. اور پھر کہا ماں باپ کے بعد قرابت والے، قرابت والوں کے بعد مساکین، اور مسکینوں کے بعد مسافر. کوئی آپ کے پاس آ جائے میں مسافر ہوں، آپ اس کے ساتھ کس رویے سے پیش آتے ہیں؟ کوئی یہاں پر سفیر آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے اعلان کرے، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اس کو پتہ ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں کہ بھائی تم رات میرے پاس رہو. کتنے لوگوں نے کہا ہوتا ہے تم ٹھہرو بابا، مسجد میں بیٹھو، کھانا تمہارے لیے میں لے کر آتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی کو پڑھ لیجئے، مسافر ہی آتے تھے نا، تو آپ فرماتے تھے کون ہے جو اللہ کے مہمان کی آج خدمت کرے گا؟ کون ہے جو اس مسافر کو اپنے گھر لے جائے؟ کون ہے جو اس مسافر کو کھانا کھلا دے؟ یہ بھی مسافر تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا نام آتا، جو ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اس مسافر کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. اور وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، وہ مسافر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا کوئی ہے کہ ایک مسافر یہاں آیا ہے، اس کا گھر یہاں پر نہیں ہے، اس کا رشتہ دار یہاں پر نہیں ہے، اس کا جاننے والا کوئی یہاں پر نہیں ہے. آپ کے پاس بھی تو آتے ہیں، آپ کی مسجد میں آتے. کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ اب صحابی وہ اٹھا ہے کہ جسے پتا تھا کہ میرے گھر میں کھانا اگر یہ مسافر کو لے گیا میں اور میری بیوی بھوکے رہیں گے اور بچے بھی بھوکے رہیں گے. لیکن کیا ہے کہ یار وسعی لہا سعیہا ومن اراد الآخرہ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ میری آخرت بہتر ہو، کھڑا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے لے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا لے جاؤ، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کے راستے میں چلا ہوا ہے، یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا، یہ اپنا سب کچھ ختم کر کے آیا، یہ رب کا مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا. ہم اسے ڈانٹتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے ہم خیال تک نہیں کرتے کہاں سے نکلا کہاں پہنچا. او بھائی وہ تو رب کے لیے بات کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے لیے سوال کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے دین کا نام تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. اور وہ صحابی گھر میں گیا، بیوی بھی نیک بخت تھی، بیوی بھی وفا شعار تھی. کہنے لگی کسے لائے ہو؟ اللہ کی بندی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس اللہ کے مہمان کو گھر لے جائے؟ میرا دل چاہا آج میں لے آؤں. اس نے کہا آپ کو پتہ تو ہے نا کہ کھانا تو ہے لیکن بچوں کو بھوکے سلانا پڑے گا اور خود بھی بھوکے رہنا پڑے گا. کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا مہمان راضی ہو جائے. میں اپنے مقدر میں یہ لکھنا چاہتا ہوں اللہ تیرے مہمان کی خدمت کرنے والوں میں میں بھی ہوں. اور کیا کیا؟ چراغ بجھایا. آپ نے سنا، کئی بار سنا، خالی منہ ہلانا بڑا تکلیف دہ عمل ہے. بھوک لگی ہو، پیٹ میں ایک دانہ نہ ہو، مہمان کھا رہا ہو اور میزبان خالی منہ ہلا رہا ہو، یہ بڑی تکلیف دہ بات، اور یہ بڑی ہمت سے کیا جاتا ہے. یہ خالی منہ ہلا رہا ہے اور سیدنا ابو ہریرہ سمجھ رہے ہیں کہ واہ بھائی واہ، میرے مہمان نے تو کمال کر دیا. خود بھی کھا رہے ہیں اور اندھیرا ہے، چراغ بجھایا ہوا ہے، اور دانتوں کی آواز سے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا میزبان بھی میرے جتنا ہی کھا رہا. یہ خالی منہ ہلا رہا ہے. اللہ آسمان پہ دیکھ کر مسکرائے جا رہا ہے، اللہ مسکرائے جا رہا ہے. اور جبریل کو بھیجا، صبح کا وقت ہوا، ابو ہریرہ بھی مسجد میں میزبان کو بلوایا گیا. آؤ تمہیں اللہ کے رسول نے بلوایا. ڈر گیا کہ کھانا بڑا کم تھا، مہمان کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا کیا. ڈر گیا کہ مہمان شاید بھوکا رہ گیا، ڈر گیا کہ پتہ نہیں میزبانی میں اور کر ہی کیا سکتا تھا. کانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے. آپ نے فرمایا رات کو تو کیا کرتا رہا؟ یہ اور لرز اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ مہمان کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی، مہمان کی خدمت میں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ آپ نے یہ لفظ پوچھے اور رات کو کیا کرتے رہے ہو؟ یہ لرز اٹھا، پتہ کہنے لگا شاید پتہ چل گیا کہ بچوں کو بھوکے سلایا، بیوی بھوکی سوئی ہے، خود بھوکا سویا ہوں، تو اب میں جواب کیا دوں؟ خود ہی پوچھتا ہے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں
کوئی کمی ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا کوئی تو نے عمل ایسا کیا ہے کہ رات بھر اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتا رہا؟ کیا عمل کیا؟ اس کی چیخیں بلند ہوئی، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے اتنے سے عمل پہ رات بھر اللہ مسکراتا رہا، اور اللہ جس کے عمل کو دیکھ کر مسکرا اٹھے اللہ قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لے گا، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ اس نے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ مسکرا اٹھا ہے۔ پھر اس صحابی نے بتایا یا رسول اللہ یہ میرا عمل تھا، اس طرح میں نے کیا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہ تو دیکھ لے اس طرح کے بھی تیرے بندے موجود ہیں، اللہ تو دیکھ لے اس طرح کے بھی تیرے بندے موجود ہیں جن کے پیٹ میں ایک دانہ نہیں لیکن لوگوں کو کھلاتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، فقراء کو کھلاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کہ زندگی میں کوئی وقت ہی ایسا نہیں آیا کہ اکیلے کھایا ہو، غریبوں کو ساتھ بٹھا کر کھلایا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے وحی اتاری ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، یہ فضول خرچیاں کرنے والے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، بیٹے یا بیٹی کی شادی پر پٹاخے بجاتے ہوئے، ڈھول ڈھمکے کرتے ہوئے اور کنجریوں کو نچاتے ہوئے لاکھوں خرچ کر دیا، لیکن اسی بیٹی کی شادی میں جب کھانا لگایا جاتا ہے کوئی مسکین آ جائے تو اس کو دھکا دیتے، دربان کھڑے کیے ہوئے، کوئی غیر اندر نہ آئے، کوئی پھٹے لباس والا اندر نہ آئے، کوئی فقیر آ کر ٹیبل پر نہ بیٹھ جائے۔ تمہارا ایمان اللہ نے کیا تمہارا ایمان قبول کرنا؟ کیا انہیں فرمایا کائنات کا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں کسی غریب کو نہ بلایا جائے، جس میں کسی مسکین کو نہ بلایا جائے۔ اس شرط پر مت بلاؤ کہ اس نے تو کیا دینا ہے، قریبوں کو برادری میں سے اس شرط پر ان کے نام مت کاٹو کہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، ایک کو بلائیں گے تو ساتھ آ جائیں گے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، ایک کو بلائیں گے ساتھ آ جائیں، کھا کر چلے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 200 یا 500 دے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ اللہ کی نظر میں وہ ہے جس میں فقراء کو نہ بلایا جائے، جو فری میں کھانا کھا کر جائیں، انہیں کچھ دینا نہ پڑے، ان پہ یہ شرط نہ ہو کہ وہ کاپی والا بیٹھا ہے اسے کچھ لکھوا کر جاؤ۔ دربان کھڑے کیے ہیں اور انہیں روکا جاتا ہے، ادھر ان کا راستہ روکا، ادھر اللہ نے جنت کا راستہ روک دیا۔ ہمیں ان باتوں کو گہرائی سے سوچنا چاہیے، یہ ایک ایک عمل ہمارے لیے جنت کو کھولتا ہے یا جنت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جوڑی دیتا ہے، 2 بکریاں دے دی، 2 اونٹ دے دے، 2 گائے دے دی، یا کپڑوں کے 2 جوڑے دے دیے، یا اس طرح جوتوں کا 2 جوڑے دے دیے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، تو اللہ کی جنت کے دروازوں پر جو دربان ہیں قیامت کے دن ہر دربان اس کو بلائے گا اور اللہ کے بندے ادھر آ، اس طرف سے گزر جا، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے سلام کروں۔ تو اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا تھا، میں چاہتا ہوں تو اس دروازے سے گزر جس دروازے پہ اللہ نے مجھے دربان بنایا ہے، تاکہ تجھے گزرتے ہوئے سلام پیش کروں میں، کہ سلام ہو تم پر کہ تم نے دولت کو دل میں نہیں آنے دیا، جیب تک ہی رکھا، دل میں اس کو نہیں رکھا، اور یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ نے اس لیے دیا کہ آزمائے۔ مومن وہ ہے جو کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خود تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہے وہ جو کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف میں پڑتا ہے، اور اللہ کی قسم ہے جو تکلیف کو دیکھ کر بے چین نہیں ہوتا اس کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں یار بس اب ہم کیا کریں، یہ تو نصیب ہے جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ تو قسمت ہے، اب میں دوں اور کتنی بار اس کو دے سکتا ہوں۔ کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محنت سے، بڑی تیاری سے یہ ایک چادر اللہ کے نبی میں آپ کے لیے تحفے میں لے کر آئی، یہ ایک چادر۔
آپ اس کو پہن لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے بڑی محنت کی ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت بہت غریب ہو سکتا ہے ایک ایک درہم اس نے جمع کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ آپ گھر چلے گئے، وہ چادر پہن کر جب آپ باہر آئے تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ چادر صحابہ دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے 3 بار کہہ دیا، یا رسول اللہ چادر بڑی خوبصورت ہے، یا رسول اللہ چادر بڑی خوبصورت، یا نبی اللہ کتنی خوبصورت چادر آپ نے پہنی ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ اس کی تعریف کا مطلب کیا، کبھی اس انداز سے بھی چلے، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، او میرے بھائی مجھے پتہ چل گیا کہ اس چادر کی تعریف تو کیوں کر رہا ہے۔ آپ واپس اپنے گھر گئے، پرانی چادر پہن کر وہ نئی چادر کو لپیٹا اور کہا تجھے اتنی پسند آئی ہے تو یہ لے تو رکھ لے، اسے دے دی۔ صحابہ مجھ سے بڑی نظروں سے دیکھ رہے اور دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، یار تجھے شرم نہیں آئی؟ یار اتنی مدت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک نئی چادر پہنی ہے، اتنی بار کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب بہتر ہے، اب اچھے رہے ہو کہ نبی علیہ السلام وہ پرانی چادر پہنے ہوئے، یہ نئی چادر اللہ کے رسول سے تم نے لے لی۔ وہ صحابی رو پڑا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہے چادر کی بات نہیں ہے، بات چادر کی نہیں ہے، وہ تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے جب پہن لی تو میرا دل چاہا کہ کسی طرح یہ مجھے مل جائے اور میرے کفن میں شامل ہو جائے، اور اس نے وصیت کی، وہی چادر اس صحابی کا کفن بنا۔ کہا میں نے اس لیے اللہ کے رسول سے لی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں دنیا نہیں آخرت۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دن بھی خدمت رات بھی خدمت، پتہ نہیں سونے کا وقت ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، دن بھی اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے، رات بھی اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے۔ اور ایک بار آپ اٹھے، وضو کی ضرورت پیش آئی، صحابی دوڑا پانی بھر کے لایا اور آپ کو وضو کروا رہا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کب سے یہ خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابی کتنے دن ہو گئے تجھے، میں تیری خدمت کو دیکھ رہا ہوں، چل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا اللہ کی قسم ہے انہی قدموں پہ محمد تمہیں لے کر اللہ سے دے گا۔ تو نے اتنا راضی کیا ہے مجھے، تو نے اتنی خدمت کی ہے، کچھ مانگا ہی نہیں ہے، جو مانگے گا انہی قدموں پر میں اللہ سے تمہیں لے کر دوں گا۔ اب وہ صحابی کہتا ہے غربت بڑی تھی، غربت بڑی تھی، گھر بھی اچھا نہیں تھا، بچے بھی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے، ایک لمحے کے لیے دل میں آیا مال مانگ لوں، دولت مانگ لوں، کوئی سونا چاندی مانگ لوں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ سے لے کر دوں گا تمہیں۔ تو پھر خیال آیا کہ نہیں، بچے بھی مر ہی جائیں گے، بیوی بھی مر جائے گی، میں بھی مر جاؤں گا، یہ دنیا کی دولت بھی ختم ہو جائے گی، کیا مانگوں؟ تھوڑے بوٹے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگوں گا اللہ سے لے دیں گے؟ آپ مسکرائے، فرمایا میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا۔ کہا پھر یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہیے، آپ علیہ السلام کی ہمسائیگی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دیر تک دعا کرتے رہے، اللہ اسے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما، اور فرمایا تھوڑی سی محنت تو بھی کرنا کہ آج کے بعد نفل زیادہ پڑھنا، میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے اللہ دے گا بھی، تھوڑی سی محنت تیری چاہیے کہ نفل زیادہ پڑھنا، میری مدد کر اس دعا میں نوافل کے ذریعے۔ دنیا کا مال اس کے لیے اپنے ایمان کو داؤں پر لگانا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مال کو دھکیلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لینا، اسے اکمل المومن کہتے ہیں، سب سے کامیاب مومن، اور جس کا ایمان مکمل ہو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔